عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منها وما بطن. بھائی وہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں، وہ چیئر پہ بیٹھ کے جو لڑکا موبائل دیکھ رہا ہے، اپنی سیلفی لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا دیکھو بھائی، ذرا ان کو ڈانٹ کے وہاں سے بھگاؤ. یہ مسجد اس کام کے لیے ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. مسجد میں آتے ہو اسی کام کے لیے. پہلے اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، جو پیچھے کھڑے رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، دیکھیں کوئی ایسے اگر ہیں ان کو کہیے جاؤ باہر جا کے مسجد کے جو کرنا ہے کرو. محترم حضرات، آج 14 اگست ہے، کل 15 اگست ہے. آزادی کی تاریخ، ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ. ہمارا یہ ملک جو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے، کوئی آسانی کے ساتھ آزاد نہیں ہوا ہے. اس کے پیچھے بڑی جد و جہد ہے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی تاریخ ہے، بے مثال تاریخ ہے. اور عام طور سے اس ملک کی آزادی کی تاریخ کی جب شروعات کی جاتی ہے تو 1857 کا نام لوگ لیتے ہیں. یہ بھی اصل میں خیانت ہے، بددیانتی ہے، تاریخ کو مسخ کرنا ہے، ترمیم کرنا ہے. اس ملک کی آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ اس سے 100 سال پہلے سے، اور وہ 100 سال پہلے بھی اور 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ بھی خالص تقریباً مسلمانوں نے لڑی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے لڑی ہے. علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ان مدارس میں پڑھنے والوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. جن مدارس کے بارے میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کیا پیدا ہوتے ہیں. اصل میں مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے. غلامی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، سر جھکانے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. انگریزوں کو بھی جب وہ اس ملک میں آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے مدارس کو نشانہ بنایا. 1601 میں ہندوستان میں انگریز آئے تھے اور واسکو گوا کی سرحد پہ آئے اور آ کر وہاں انہوں نے تجارتی کمپنی قائم کی. پھر اس کے بعد برطانیہ کی وہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا مشرقی بھارت یعنی کلکتہ میں انہوں نے اپنا تجارتی وہ ادارہ قائم کیا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جس زمانے میں انگریز آئے تھے اس زمانے میں جو مغل سلطنت کا آخری بادشاہ تھا احمد شاہ ابدالی، وہ ناقابل اندیش تھا. انگریزوں نے آ کر کہا کہ ہم یہاں تجارت کریں گے، یہاں کے مال کو ہم برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے، وہاں سے سرمایہ آئے گا، وہاں سے پیسہ آئے گا.
ملک میں خوشحالی آئے گی، لوگوں کو کام ملے گا، بڑے سپنے دکھائے۔ اس زمانے کی حکومت نے جو ناعاقبت اندیش تھی، اور ناعاقبت اندیش نہیں تھی بلکہ یہ کہیے اس زمانے میں مغلوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی، آپس میں عیاشی کی وجہ سے یا تن آسانی کی وجہ سے یا آپس کے لڑائی کی وجہ سے ان کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی۔ لہذا انگریزوں نے پوچھا، انہوں نے بڑے بڑے کمپنی لگانے کی اجازت دے دی، بڑے بڑے علاقے ان کو ہبہ کر دیے، 400 میل کا رقبہ دے دیا، یہ تمہاری حکمرانی میں رہے گا، تم اپنی ذمہ داری میں اس علاقے کو چلاؤ۔ اس طرح کی رعایتیں دی۔ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز آنے والے آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں کی حکومت پر تسلط جمایا، ایک دو دن میں نہیں ہوا۔ اور جب یہ آئے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1601 میں جب یہ آئے تھے تو اس زمانے میں صرف دلی میں 1000 سے زیادہ مدارس تھے، پورے ملک میں تو ظاہر ہے لاکھوں مدارس ہوں گے، لہذا سب سے پہلے انگریزوں نے بھی نشانہ بنایا تھا مدارس کو ہی۔ ان کو بھی معلوم تھا اس میں جو علماء ہیں، اس میں جو طلبہ ہیں، اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، غلامی کو قبول کرنے کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا ہے سر جھکانے کی، کسی کی غلامی کی۔ بھئی انسان آزاد پیدا ہوا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور آزادی کی جہاں تک بات ہے، انسان تو انسان چھوڑو، آپ اگر زو میں چلے جائیں، بڑے بڑے زو قائم ہیں، وہاں بڑی سہولتیں ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں، اور بہترین پھول ہیں، پیڑ پودے ہیں، ہر طرح کی چیز وہاں ہیں۔ وہاں جو جانور ہیں، پرندے ہیں، دوسرے ہیں، سب کے لیے بڑی سہولتیں ہیں۔ لیکن اللہ اگر کسی کو جانور کی زبان دے اور ان جانوروں سے پوچھے جو زو میں ہیں، ہرا بھرا ہے، لمبے لمبے درخت ہیں، ہر طرح کھانے مہیا ہیں، ڈاکٹر مہیا ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تمہاری کیا خواہش ہے، وہ جانور بھی چرند و پرند کہیں گے ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں یہ جو بند ہیں، سونے کا قفس ہے، پنجرہ ہے، یہ باغ ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جنگل کی آزادی چاہیے جہاں ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ہم اپنے رزق کی ذمہ داری خود لیں گے، کہیں گے نا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو جیلوں کے اندر بند ہیں، انسان ہیں، اور ہر طرح کے ان کو بھی راحت ملتی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، رہنے کی جگہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جیلوں میں جو لوگ بند ہیں، اگر آپ ان سے پوچھئے ان کو بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جیل سے ہم کو آزادی ملے، اور آزادی انسان کی بنیادی چیز ہے، اور اسلام نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس زمانے میں گھوڑ دوڑ ہوا کرتا تھا، گھوڑ سواری پر لوگ اس کو مقابلہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں، اور امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص کے زمانے میں مصر میں گھوڑ دوڑ ہوا، مقابلہ ہوا، اس میں ایک قبطی نوجوان بھی شامل ہے اور حضرت عمرو بن العاص کا بیٹا بھی شامل ہے، دونوں گھوڑ دوڑ میں شامل ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا گھوڑا آگے ہو، مجھے جیتنا ہے، لیکن قبطی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، وہ جیت گیا، برداشت نہیں کر سکا وہ گورنر کا بیٹا، اس نے قبطی کو، عیسائی کو کوڑے لگائے۔ کیا کیا معلوم؟ اس قبطی نے، عیسائی نے سیدھے وہاں سے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس گیا اور جا کے کہا حضرت آپ سے ایک شکایت کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ قبطی عام انسان، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ امیر المومنین کا دربار ہے، کیسے ملا جائے، کیا ہوا، براہ راہ کے اس نے کہا مجھے حضرت کچھ آپ سے عرض کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح مصر میں گھوڑ دوڑ ہوا تھا اور میرا گھوڑا آگے نکل گیا، جیت گیا، تو گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ میرا گورنر ہے، گورنر کا بیٹا ہے، مسلمان ہیں، اور یہ تو عیسائی ہے، قبطی ہے، معمولی آدمی ہے، کہا نہیں بیٹھو یہاں، فوراً اپنے آدمی کو بھیجا اور جا کے کہا، خط لکھا حضرت عمرو بن العاص گورنر کو، آپ جس حال میں ہیں اسی حال میں اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینہ پہنچیے، مدینہ آپ کو یاد کر رہا ہے، فوراً
آدمی گیا، حضرت عمرو بن العاص نے خط پڑھا، ہر زاویوں سے ناراضگی اور غصہ ٹپک رہا تھا۔ فوراً انہوں نے وہاں سے سواری لیا، بیٹے کو لیا، مدینے آئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے آزادی کا درس اسلام نے دیا ہے، یہ بتا رہا ہوں میں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا گورنر صاحب میں آرام سے بیٹھیے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا، دوسری طرف قبطی معمولی آدمی ہے، بولو کیا بات ہے، اس سے پوری بات دہرائی، گھڑ دوڑ میں ہم جیت گئے تھے، ان کے بیٹے نے ہم کو مارا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا، صحیح ہے، صاحبزادے بھی تھے، اس زمانے میں جھوٹ بولنے کا رواج نہیں تھا، ایسا ویسا سچی بات بولتے تھے، ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کوڑا دیا اس قبطی کو اور کہا چلو اسی زور سے اتنے ہی کوڑے گورنر کے بیٹے کو مارو جتنا اس نے مارا ہے۔ اور جب اس نے مار لیا اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اے عمرو بن العاص تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنایا ہے؟ تو اسلام میں بنیادی تصور آزادی کا ہے، ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد ہے، لیکن غلام بنائے جاتے ہیں، طاقت کے بل بوتے پر غلام بنائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں انگریز آئے، عیاری مکاری کے ساتھ اس ملک کو غلام بنایا، اور پھر اس کے بعد اس ملک کی آزادی میں جو حصہ لیا ہے مسلمانوں نے لیا ہے، ہمارے علماء نے لیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو ہماری تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور کوئی قوم جب اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے تو مستقبل بھی اس کا تابناک نہیں ہو سکتا ہے، مستقبل بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہر طرح سے تاریخ میں ترمیم کی جا رہی ہے، اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کو بدلا جا رہا ہے، بڑی بڑی تاریخی چیزیں آزادی کی تاریخ میں ہم نے حصہ لیا ہے، اور ایک زمانے تک کسی اور کا عطا پتہ نہیں تھا، وہ تو بعد میں برادران وطن آئے ہیں، ورنہ 200 سال تک مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 1601 میں آئے، اس کے بعد یہ ہوا آہستہ آہستہ وہ کمپنی قابض ہوتی رہی، اور کہتے ہیں کہ 1700 سال کے اندر کئی صوبوں پر قبضہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بہت سارے راجہ مہاراجہ، ان کے ٹکڑے الگ الگ تھے، ملک کے الگ الگ ٹکڑے تھے، راجاؤں نے مہاراجاؤں نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس علاقے میں ان کی حکومتیں چلتی تھیں۔ انگریزوں نے آپس میں کیا کیا، ان راجاؤں کے ٹکرانے کی وجہ سے، آپس کی سازش کی وجہ سے اور آپس کے اختلاف کی وجہ سے کھوکھلے ہو گئے تھے، اور یہ اللہ نے قرآن کریم میں پہلے کہا ہے، آج بھی یہ اصول ہے، کل بھی یہ اصول رہے گا، جب آپس میں لڑو گے تمہاری جڑیں خشک ہو جائیں گی، تم کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپس میں لڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، اور تمہارے اندر اس طرح کی وہم چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنی مدد جو رکھا اتحاد پر رکھا ہے، آپس میں متحد رہنے پر۔ تو جب آپس میں لڑنے لگے، ہندوستان کے راجہ مہاراجہ الگ الگ ہو گئے، تو انگریزوں کو موقع ملا، اور انگریزوں نے یہ کیا، سازش کو دیکھ کر کب سے، یہ 1857 سے شروع کرتے ہیں نا، 1757 میں جنگ پلاسی لڑی گئی ہے۔ نواب سراج الدولہ جو بنگال کا نواب تھا، اور وہیں کلکتے میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم تھی، وہیں سے اس نے شروعات کیا تھا، لہذا 1757 میں نواب سراج الدولہ سے مقابلہ ہوا، بہادر نوجوان تھا، اور اس کے دل میں ملک کی اور ساری چیزیں حکومت کرنے والا، ٹکراتا رہا انگریزوں کے ساتھ، اور انگریزوں نے وہی جو آج ہو رہا ہے، جو کل ہو رہا تھا، کیا کہ ان کے لوگوں کو، نواب سراج الدولہ کا جو سپہ سالار تھا، معتمد تھا، خاص تھا، میر جعفر، انگریزوں نے میر جعفر کو ملایا، اپنے ساتھ لیا، اور اس کو سبز باغ دکھائے کہ تمہارے لیے 900 مربع میل ہم تمہارے لیے الاٹ کریں گے، یہ زمین دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ لہذا میر جعفر جو سراج الدولہ کا وہ کمانڈر تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا رازدار تھا، انگریزوں سے مل گیا، پلاسی کی جنگ لڑی گئی، اور 72 گھنٹے تک انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہا نواب سراج الدولہ، لیکن میر جعفر کے غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شہید ہونا پڑا، وہ جوان شہید ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں اس نے قبضہ کیا،
1857 کی بات کر رہا ہوں میں، 1757۔ اس کے بعد پھر آگے وہ آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہا، لیکن اس سرزمین میں، میسور میں، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انگریز کئی بار ان سے ٹکراتا رہا، لیکن وہ جوان ٹیپو سلطان شہید یہ مجاہد آزادی ہے۔ اس ملک کی آزادی کی تاریخ ان کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ نواب سراج الدولہ کے بغیر اس ملک کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آج آپ سنتے ہیں کہیں نواب سراج الدولہ کا نام ہے، کہیں ٹیپو سلطان شہید کا نام ہے۔ ٹیپو سلطان شہید ملک کے لیے لڑتے رہے انگریزوں سے، اور ٹیپو سلطان شہید کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید شب بیدار تھا، تہجد گزار تھا، اور جب وہ سجدے میں جاتا تھا، روتا تھا، تو ایسے اس کی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پر ہو جو آواز آتی ہے، ایسے روتا گڑ گڑاتا اللہ کے سامنے۔ اللہ کا ولی تھا، بڑا انسان تھا، بڑا مجاہد انسان تھا، تہجد پڑھنے والا۔ وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم میں جامع مسجد تعمیر کرائی تھی، تعمیر مکمل ہو گئی، لوگوں کو دعوت دی، افتتاح فلاں دن سارے لوگ آ گئے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید نے کہا میری خواہش ہے آج اس مسجد کی پہلی امامت وہ کرائے جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب شرعی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے جس کی 5 نمازیں کبھی اکٹھے قضا نہ ہوئی ہوں، 5 نمازیں مستقل طور پر زندگی میں کبھی نہ قضا ہوئی ہو، لہذا صاحب ترتیب جو ہے وہ آئے۔ وہاں بڑے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کے یہ کہہ سکے کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک میں صاحب ترتیب ہوں۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید نے جب کوئی نہیں بڑھا تو اس نے کہا الحمدللہ یہ میرا راز ہے، میں آگے بڑھتا ہوں، خود انہوں نے امامت کرائی ہے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ عظیم انسان، اللہ کا ولی، راتوں کو رونے والا، اللہ کے سامنے گر گرانے والا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، ٹیپو سلطان شہید کی وہ تصویریں جو عام طور سے دیکھنے میں ملتی ہیں، موچیں بڑی بڑی، داڑھی کا پتہ نہیں، فرمایا غلط ہے، یہ غلط کسی نے تصویر بنائی ہے، عام کر دیا ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھنے والا ہے، جو بالترتیب صاحب ترتیب نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والا ہے، کیا وہ داڑھی رکھنے والا نہیں ہوگا؟ کامن سینس عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی ظالم نے یہ تصویر نکال دیا اور عام ہو گئی، ورنہ وہ صاحب داڑھی تھے، داڑھی والے تھے، صاحب لحیہ تھے، اللہ کے سامنے رونے گر گرانے والے تھے۔ اور انگریزوں سے مقابلہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی اس نے جو پلاسی میں اور سراج الدولہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جب انگریزوں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان شہید کو آمنے سامنے سے ہرانا مشکل ہے، میر صادق جو ٹیپو سلطان شہید کے رازدار تھے اور ان کے سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، انگریزوں نے میر صادق کو پکڑا، لالچ دیا، 900 مربع میل، بڑی زمین، بڑا حصہ، بڑی دولت، لہذا میر صادق بک گیا۔ اور اس نے بکنے کے بعد یہ کیا کہ پورے راز بتائے کہ ٹیپو سلطان شہید کہاں رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نکلے اور میدان کارزار میں مقابلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید ہاتھوں میں تلوار ہے اور شہید ہوئے، شہادت کی موت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ شہادت کے بعد بھی انگریزوں کا جو سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا، ٹیپو سلطان شہید کے اس لاش کے پاس جانے سے بھی ڈر رہا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اور کافی دیر کے بعد جا کے پہلے ڈھیلا مارا اس پر کہ زندہ ہے کہ نہیں، قریب جا کے ہلایا، اور جب اطمینان ہو گیا کہ اب یہ مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، تب اس کے جنرل نے، کمانڈر ان چیف نے، سپہ سالار نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، یہ ٹیپو سلطان ہمارے معاملے میں، ہمارے راستے میں رکاوٹ تھا، اور اس ملک پر حکومت کرنے کے راستے میں ٹیپو سلطان رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ آج یہ ہمارے راستے کا روڑا اور رکاوٹ ختم ہو گیا، آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا نا، جوانی میں بہرحال موت آئی، شہادت کی موت آئی، انہوں نے فرمایا تھا نا
کہ بھئی شیر کی ایک دن کی زندگی اور شیر کے ایک لمحے چند لمحے کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ ہمیں گیدڑ کی موت نہیں چاہیے، گیدڑ کی زندگی نہیں چاہیے، گیدڑ دوسرے کے مارے ہوئے مال کو کھاتا ہے، ہم کو ایسا نہیں چاہیے۔ جینا ہے تو بہرحال بہادروں کے ساتھ مجاہدوں کی طرح سے اس طرح انہوں نے اپنے جان کو قربان کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک کے لیے اور انگریزوں کو ہٹانے کے لیے جنگ لڑا اور شہادت نصیب ہوئی۔ یہ کب ہوا؟ 1799 میں ہوا۔ 1757 میں جنگ پلاسی لڑی گئی، پھر 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور 1799 کے بعد انگریزوں نے کہا تھا ٹیپو سلطان شہید کے لاش پہ کھڑے ہو کر اب دلی دور نہیں ہے اور ہم کو اس ملک پر حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے بڑھے اور 1803 کی تاریخ جو ہے بنیادی تاریخ ہے۔ 1799 میں شہادت ہوتی ہے، 1803 میں انگریزوں نے دہلی پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد لال قلعے سے انگریزوں نے یہ اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، حکومت جو ہے حکم کمپنی بہادر کا ہے۔ یعنی آج سے اس ملک میں جو حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، انگریزوں کا حکم چلے گا اور سارے قوانین ان کے چلیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، مخلوق خدا کی ہے اور یہ ملک بادشاہ سلامت کا ہے۔ جو بھی بادشاہ تھے اس زمانے میں مغل کے، وہ برائے نام تھے۔ کہا کرتے تھے لوگ کہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ دہلی سے پالم تک تھوڑی دور وہیں ان کی حکومت ہے اور کہیں حکومت نہیں تھی۔ لہذا جب انگریزوں نے 1803 میں یہ اعلان کیا کہ یہ ملک اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت یہاں چلے گی اور بادشاہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بادشاہ رہیں، وہ مخلوق خدا کی ہے لیکن حکم ہمارا چلے گا، یعنی مکمل طور پر یہ ملک جب غلام ہو گیا انگریزوں کا 1803 میں، 1601 میں آئے، 100 سالہ جد و جہد کے بعد انہوں نے جنگیں لڑی اور اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اعلان اس نے کیا کہ آج سے ملک ہمارا ہے، حکم ہمارا چلے گا۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑی عظیم شخصیت اور ہندوستان کی بڑی شخصیت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے انسان تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے تاریخ کے بغیر اس ملک کی تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ گئے جا کر کے حرم جا کر کے وہاں سے انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا اور درس قائم کیا۔ اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں یہ دروس نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے۔ حضرت جب آئے اور مدرسے دوسرے انداز کے تھے، لیکن حضرت نے آ کر کے حلقے قائم کیے، درس کے حلقے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ قرآن و حدیث کی وہ تعلیم ہے جو لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرتا ہے، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ سر جھکانے کی تعلیم قرآن میں نہیں ہے، غلامی قبول کرنے کی قرآن و حدیث میں تعلیم نہیں ہے۔ لہذا حضرت نے اور حضرت کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ دوسری بنیاد ہیں۔ 1803 میں جب انگریزوں نے اعلان کیا لال قلعہ سے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک پر ہماری حکومت چلے گی، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ دیا؟ آج سے یہ ملک دارالحرب بن گیا ہے۔ یہ دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ ایک دارالاسلام ہوتا ہے جہاں اسلامی قوانین پر آزادی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہو۔ ایک دارالحرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے مسجد میں نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، اپنی اپنی جگہ پہ اندر گھر کے جو چاہو کر لو، لیکن آگے آپ کے مسئلوں کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے۔ آج اس ملک میں دیکھیے آپ، یکساں سول کوڈ نافذ کیا جا رہا ہے، کئی اسٹیٹ میں نافذ کیا گیا یکساں سول کوڈ، یعنی سب کے لیے یکساں قوانین ہیں، جو غیروں کے لیے وہ ہمارے لیے، جو شادی بیاہ کا طریقہ ان کے لیے وہ ہمارے لیے، اور یکساں سول کوڈ میں انہی کے قوانین ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے قوانین اور ہمارے مسائل میں یہ پرسنل لا کے اندر جو قوانین دیے گئے تھے اس کے اندر بہت سارے مسائل، 52 مسئلے ایسے تھے جو مسلمانوں کے لیے خاص تھے۔ نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، وراثت کا طریقہ، ہبہ کا طریقہ، خلا کا طریقہ، یہ مسلمانوں کے لیے خاص تھے، لیکن آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو
اس زمانے میں بھی یہی ہوا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا۔ اس زمانے میں فتویٰ صادر کرنا آسان نہیں تھا، انگریزوں سے ٹکرانا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت نے جب اعلان کیا، ان کے مدرسے کو ڈھا دیا گیا، مدرسہ رحیمیہ بلڈوزر چلا دیا گیا، حضرت کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے، ان کے ہاتھ کو کھینچ کے کندھے سے اتار دیا گیا، ان کے ناخنوں کو نکالا گیا، اور اس طرح سے دلی بدر کیا گیا۔ لیکن حضرت کے شاگردوں نے، اور حضرت کے خاص شاگرد تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے انسان تھے، مجاہد آزادی تھے، اتنے بڑے انسان ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ تاریخ میں ان کے برابر کوئی ولی نہیں پیدا ہوا۔ 40 لاکھ ان کے مرید تھے، اور ان کے ہاتھ پر لاکھوں انسانوں نے بیعت کیا تھا، لاکھوں انسانوں نے توبہ کیا تھا، بڑے انسان۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے گئے، ابتدائی درجے میں کچھ کتابیں پڑھیں تو حضرت نے پڑھایا، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت حروف نظر نہیں آتے ہیں۔ استاد بھی باکمال تھے، سمجھ گئے، انہوں نے کہا کتاب بند کر دو، اللہ اپنی طرف سے علم لدنی تمہیں عطا فرمائے گا، اور پھر علم لدنی عطا ہوا۔ اللہ کے ولی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں وہ بھی، اور پھر ان کے شاگرد سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ کیا پورے ہندوستان میں۔ اگر انگریز کا زمانہ ہے، اس کی حکومت ہے، کھلم کھلا تو یہ بات نہیں بول سکتے تھے، اصلاح معاشرہ کی بات کہی، ہر جگہ جا کے مسلمانوں کو بتلایا کہ قرآن و حدیث کے مطابق چلو، اس طرح کی باتیں 8 مہینے تک وہ اس ملک کا دورہ کرتے رہے، کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ نمک سازی اور ڈانڈی مارچ کا نام سنا ہوگا آپ نے، گجرات میں گاندھی نے جو ڈانڈی مارچ کیا تھا، گاندھی جی نے، بڑا چرچا ہے گاندھی وہ ڈانڈی مارچ کیا تھا، لیکن جانتے ہیں جب وہ مارچ ہوا تھا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواری کھڑے ہوئے تھے، حضرت مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی کھڑے ہوئے تھے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے 32 اکابر علماء تھے ان کے ساتھ ڈانڈی مارچ میں شامل۔ لیکن آج اگر ڈانڈی مارچ کی تاریخ کسی کتاب میں دیکھیں گے، کسی بھی اکابر کا نام نہیں ملے گا، آپ کسی کا نہیں ملے گا، تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا نام کہیں آنے نہ پائے۔ تو بہرحال اس طرح کی کوشش ہوئی، اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب دورہ کیا تو اسی زمانے میں انگریزوں نے ایک شوسہ چھوڑا، چونکہ انگریزوں کو معلوم ہے، اور آج بھی لوگوں کو معلوم ہے، مدارس سے تو خطرہ ہے، مدارس کو ڈھانا، بلڈوزر چلانا، اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ تو کرتے ہی ہیں وہ۔ اس زمانے میں انگریز نے، چونکہ ایک ذریعہ تھا اس زمانے میں کہ ہندوستان سے اور دوسرے ممالک سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وہاں مکۃ المکرمہ، عالم اسلام کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ انگریز شاطر، اس نے سوچا پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہو جائیں گے، پھر ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ اس زمانے میں سعودی میں پابندی نہیں تھی کہ آپ سیاست کی بات نہیں کر سکتے ہیں، لہذا انگریزوں نے اس زمانے میں، یہ 1805-6 کی بات ہے، اس نے یہ ایک فتویٰ جاری کر دیا۔ فتویٰ کیا؟ انگریزوں نے لوگوں سے کہا کہ چونکہ راستہ پرامن نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، راستہ اگر پرامن نہ ہو تو صاحب استطاعت کے لیے بھی حج نہیں رہتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، چونکہ راستہ پرامن نہیں ہے۔ انگریزوں نے یہی بات کہی کہ بھئی راستہ جو ہے پرامن نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا مسلمانوں کے، ہندوستان کے مسلمان، اور ہندوستان یہی ہندوستان نہیں تھا، اس ملک میں پاکستان بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا، برما بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، یہ پورا اتنا بڑا ہمارا ملک تھا۔ تو انگریزوں نے کہا کہ نہیں جا سکتے ہیں حج کے لیے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا 4 علماء دلی سے نکلے، اور اس زمانے میں پورٹ، یہاں سے کلکتہ پورٹ سے لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، پانی کے جہاز کے ذریعے، پانی کے کشتیوں کے ذریعے سے۔ تو حضرت تشریف لائے اور ہر جگہ لوگوں سے کہا کہ راستہ پرامن ہے، ہم جا سکتے ہیں، ہم جائیں گے۔ انگریز کہہ رہا ہے نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا جائیں گے ہم، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، صاحب استطاعت کے لیے حج فرض ہے، ہم جائیں گے۔
حضرت نکلے، کلکتہ پورٹ پہ آئے، 4 آدمی چلے تھے دہلی سے، اور کہتے ہیں کہ کلکتہ پہنچتے 1100 بڑے لوگوں کا مجمع شامل ہو گیا، حضرت ہم بھی چلیں گے، اور پورٹ پہ آئے تو 11 اسٹیمر اور کشتیوں کو کرائے پہ لیا، پھر یہ لوگ یہاں سے حج کے لیے نکلے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 سال کا زمانہ، جانے میں وقت لگا، پھر کافی وقت وہاں لگا، پھر آنے میں وقت لگا، حج کر کے آئے تو انگریزوں نے ایک مسئلے، جیسے آج ایک مسئلے نکالے جا رہے ہیں، شروع کیا تھا۔ اور جب وہاں سے حضرت لوٹ کے آئے تو بریلی گئے اپنے گھر، پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی ملنے کے لیے جانا تھا کہ ملاقات، ہمارے شیخ ہیں، بڑے ہیں، استاد ہیں۔ جب وہاں گئے، ابھی راستے میں ہی تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، اس کی بنیاد پہ یہ بات آگے بڑھی ہے اور مسلمان قربانیاں دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور پھر وہاں پنجاب میں انگریزوں نے پنجاب کے راجہ کو تیار کیا تھا، راجہ رنجیت سنگھ کو، کہ ہمارے مقابلے میں کوئی آئے تو تم لڑنا۔ لہذا یہ لوگ گئے اور شہید بالا کوٹ کی پہاڑی جو وہاں دوسرے ملک میں ہے، وہاں یہ مقابلہ ہوا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ وہاں شہید ہوئے، 400 اکابر علماء شہید ہوئے۔ یہ 31 مئی کو ہوا ہے، یہ 1831 میں یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ بچے تھے واپس آ گئے، جد و جہد کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے قربانی دی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں۔ 1867 میں جب پورے ملک میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے حصہ لیا، اور پھر انگریزوں نے جب وہ ناکام ہو گئے، 2 محاذ بنائے گئے تھے، ایک امبالہ پہ، ایک شاملی پہ، اور آپ حیرت کریں گے امبالہ کے محاذ پہ جو کمانڈر ان چیف تھے حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاملی میں جو کمانڈنگ کر رہے تھے سپہ سالار تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء آ گئے تھے شامل، اور مقابلہ ہوا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، وسائل کی قلت کی وجہ سے ناکام تو ہو گئے وہ، لیکن ناکامی کے بعد کیا ہوا، وائسرائے برطانیہ نے، انگریزوں نے یہ حکم دے دیا پورے ملک میں جہاں کہیں بھی کوئی عالم ملے سب کو قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ ڈاکٹر ولیم لکھتا ہے، ان کا بڑا مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ 1867 سے 1864 سے 1867 یہ 3 سال کا زمانہ وہ زمانہ ہے، پورے ملک کے لیے بڑے المناک زمانہ ہے، تاریخ ہے۔ انگریز نے آرڈر کر دیا تھا، یہ علماء ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی ہے، اور وائسرائے برطانیہ نے 1857 کے بعد یہاں اپنے ہندوستان کے اپنے لوگوں سے رپورٹ طلب کیا تھا، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار جو ملک میں ہمارے خلاف بغاوت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے، کون لوگ لڑ رہے ہیں؟ تو وائسرائے برطانیہ کو ڈاکٹر ولیم، جو ان کا بڑا یہاں کا مورخ تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ دیا ہے کہ ملک کے آزادی کے لیے، یعنی 1857 میں جو جنگ لڑی گئی ہے خالص مسلمانوں نے لڑی ہے، اور اس نے رپورٹ دیا اگر اس ملک میں اگر ہم کو حکومت باقی رکھنا ہے تو مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکالنا پڑے گا، اور جذبہ جہاد کو نکالنے کے لیے پہلے علماء کو ختم کرنا پڑے گا، مدارس کو ختم کرنا پڑے گا۔ لہذا 1864 اور 67 کے درمیان پورے ملک میں لاکھوں لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، اور جہاں جو عالم ملا علامت بتا دی گئی، جس کی داڑھی یہ لمبا کرتا ہے آگے پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پکڑو اور پھانسی پہ چڑھا دو۔ پورے ملک میں یہ ہنگامہ کیا گیا اور ہزاروں ہزار علماء کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوستو اور بزرگوں، 1867 میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بھی مدرسہ ملک میں موجود نہیں تھا، سارے مدارس ختم، علماء نہیں موجود تھے، جو بھی داڑھی کرتا والا علامت ظاہر ہے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، قیدوں میں ڈال دیا گیا، مالٹا بھیج دیا گیا، کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے
کہ دہلی جیسے شہر میں کوئی وراثت کے میراث کے مسائل بتانے والا نہیں تھا، علماء تھے ہی نہیں تو بتائے کون؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں اس زمانے میں 20 دیہاتوں میں ایسا ہوتا، کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی حالم ہے ہی نہیں، کوئی سامنے آتا ہی نہیں، شہید کر دیے گئے تھے، علماء ختم کر دیے گئے تھے، لہذا لوگ اپنے کندھے پر جنازہ لیے پھرتے رہتے تھے، کوئی مل جائے کوئی جنازہ پڑھانے والا، یہ صورتحال پیدا کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو 1867 میں 31 مئی کے رات میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت نے فرمایا دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھو۔ صبح کو اٹھے تو دیکھا نشان لگا ہوا ہے جو خواب میں آپ نے دیکھا تھا، ایک انار کا درخت ہے، اسی کے نیچے حضرت نے مدرسے کی بنیاد رکھا۔ استاد کا نام ہے ملا محمود، اور پہلا جو شاگرد آیا اس کا نام محمود الحسن دیوبندی، جو بعد میں چل کے پہلے شاگرد ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے۔ کچھ نہیں تھا، ایک انار کا درخت ہے، اس کے نیچے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اس ملک کے آزادی کے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑا شمار ہوتا ہے۔ انگریزوں نے ان کو پکڑا تھا، اور پکڑنے کی بھی ایک وجہ تھی، ریشمی رومال کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ریشمی رومال تحریک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے چلائی تھی۔ یہ کیا ہے ریشمی رومال کی تحریک؟ اصل میں اس زمانے میں ترکی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، ایران میں بھی حکومت تھی، افغانستان تو ہندوستان کا ہی حصہ تھا، لہذا ان لوگوں نے یہ کیا تھا، ترکی کو ایران کو تیار کیا تھا کہ باہر سے آپ حملہ کرو، اندر سے ہم کریں گے، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ بات طے ہو گئی، لیکن وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، کیسے پتہ چلے راستہ کیا ہے، کیسا ہے، کدھر ہے؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال پہ ہندوستان کا نقشہ اور راستے بتائے، بھیجا ان کو تاکہ فوجوں کو آنا آسان ہو۔ یہ جو ریشمی رومال کی شکل میں نقشہ بھیجا گیا وہ پکڑا گیا کہ انگریزوں نے پکڑا تھا۔ انگریز تو چاہتے تھے یہ حج کو بھی نہ جائیں تاکہ ان کی بات سامنے دوسروں کے نہ آئے، بہرحال پکڑے گئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو کہاں؟ مالٹا میں قید کیا گیا۔ مالٹا میں سنا ہوگا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کالا پانی کی سزا ہوئی تھی، سنا ہے نا؟ یہ کالا پانی ہے کیا؟ کیا ہے کالا پانی؟ مالٹا ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے میں حضرت کو جو کالا پانی کی سزا ہوئی تھی، ایسی کوٹھڑی میں حضرت کو 1.5 سال رکھا گیا تھا جس میں کوئی روشنی نہیں، دن میں تو چھوڑو، رات تو چھوڑو، دن میں بھی کوئی روشنی نہیں، ہاتھ تک نظر نہیں آتا تھا۔ ایسی کوٹھری میں حضرت کو 1.5 سال رکھا گیا، کوئی دریچہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، بس حضرت ایک چھوٹا سا دریچہ کھول کر کے کھانا دے دیا جاتا جیسے کتے بلی کو دیا جاتا ہے، حضرت لے لیتے، جان بچانا فرض ہے، تھوڑا کھا لیتے تھے۔ 1.5 سال تک وہاں رکھا گیا، اور 1.5 سال کے بعد سے جب اجالے والے کوٹھڑی میں حضرت کو منتقل کیا گیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے ساتھ اس میں، تو اجالے والے قید میں شامل ہیں، اور انگریز چاہ رہا تھا کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائیں، یہ مر جائیں، کچھ ہو جائے۔ بھئی پھانسی دینے کے لیے تو کچھ اصول تھا نا، کچھ ایسا جرم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن رات میں یہ کیا انگریزوں نے کہ حضرت کے روم میں بڑا سا کالا ناگ لا کے چھوڑ دیا۔ اب کالا ناگ ہے بیٹھا ہوا ایک کونے میں، تہجد کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اٹھے، اپنے شیخ کے لیے جو ہے پانی گرم کرتے تھے، پانی ٹھنڈا تھا وہاں کا، مالٹا کا، حضرت گٹھیا کے مریض تھے، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو شاگرد نے یہ کیا تھا مولانا حسین احمد مدنی نے کہ باٹل میں پانی لے کر اپنے کمبل چادر کے اندر شام میں بیٹھ جاتے، عشاء کے بعد صبح تک وہ پانی گرم تو نہیں ہوتا لیکن ذرا اس کی ٹھنڈک کم ہو جاتی تھی، وہ پانی دیا کرتے تھے اپنے استاد کو، حضرت وضو کر لیجئے۔ تہجد کے لیے حضرت اٹھے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی پیش کرنے جب گئے تو دیکھا کہ وہاں بڑا کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے، انگریزوں نے چھوڑا تھا کسی طرح کاٹ لے، مر جائے، کہہ دیں گے سانپ نے کاٹ لیا، بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے کہا حضرت یہ کالا ناگ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، رہنے دو اپنی جگہ، اور ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔
پھر اس کے بعد حضرت نے تہجد پڑھی، اور تہجد کے بعد حضرت ضربیں لگایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، ضرب سنا ہے نا، یہ خانقاہوں میں ہوا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ضرب حضرت نے لگایا۔ کہتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے، حضرت محمود الحسن صاحب نے جب ضرب لگانا شروع کیا الا اللہ کا، وہی کالا ناگ ہے جسے چھوڑا گیا ہے ڈسنے کے لیے، حضرت نے جب ضرب جیسی لگایا، وہ ناگ سانپ بھی زمین پر اپنا سر پٹک رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں الا اللہ، وہ بھی اپنے زمین پر سر کو رگڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جب حضرت نے ختم کیا اس کو، وہ سانپ خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اتنی قربانیاں دیں حضرت کو، کتنا یہ آزادی کے لیے، اس میں مالٹا کے قید میں حضرت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، اللہ اکبر، جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور کلکتہ میں حکیم اجمل کے کوٹھی پہ انتقال ہوا تھا، اور جنازہ دیوبند لے جایا گیا، اور تختے پر جب غسل کے لیے لٹایا گیا، کمر سے کپڑا ہٹایا گیا، تو دیکھا کہ حضرت کی کمر جلی ہوئی ہے، گوشت کا نام و نشان نہیں، ہڈی ہڈی ہے، چمڑا اس پر ہے، لوگ رو پڑے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی چونکہ مالٹا میں ساتھ تھے، تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے مجھے قسم دیا تھا میری زندگی میں کبھی اس کو کسی سے عرض مت کرنا، اب تو حضرت نہیں رہے، میں بتاتا ہوں۔ ہوا اصل میں یہ کہ مالٹا میں تہخانے میں حکیم حضرت کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز تہخانے میں لے جاتا، اور سلاخیں گرم کر کے کمر پہ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ محمود تم ایک بار یہ کہہ دو کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں ہے، چونکہ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ایک بار وہ اپنا فتویٰ واپس لے لو۔ تو حضرت فرماتے تھے انگریز میں بلال کے وارث کا وارث ہوں، میرا جسم پگھل سکتا ہے، فتویٰ واپس نہیں لے سکتا ہوں۔ میں نے کل بھی کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو اس طرح کا ظلم ڈھاتا رہا، حضرت برداشت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد 4 سال کے بعد کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ حضرت کی آزادی ہوئی، ہندوستان میں بھی تحریک چلی ان کے خلاف، بھائی ان کو آزاد کرو۔ حضرت جب آئے، یہ پانی کے جہاز، وقت ہو گیا، تو بہرحال یہ ہماری آزادی کی تاریخ ہے، ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو بتانا چاہیے۔ غیر تو ترمیم کر رہا ہے، ہمارے نام و نشان کو مٹا رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ملک مسلمانوں کی جد و جہد سے آزاد ہوا ہے، اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔